بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مساجد وہ مقدس مقامات ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پوری دنیا میں موجود مسلمان 5 وقت کی نماز کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ انہی مساجد کے اندر جمعہ کے اجتماعات اور عیدین کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آج ہم آپ کے سامنے جن مسجدوں کا ذکر کریں گے یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسجد الحرام کی۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکۃ المعظمہ میں موجود دنیا کی سب سے قدیم ترین اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ دوستو، مسجد الحرام کو دنیا کی سب سے قدیم ترین مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ اس کو آج سے کئی ہزار سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کو انسانیت کا سب سے پہلا مکان سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔ یہ اس وقت تعمیر ہو چکی تھی جب اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مذہب ہی نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس قباء مسجد ہے۔ قباء مسجد دنیا کی دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے پہلا پتھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں اس وقت رکھا جب آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر جا رہے تھے۔ بخاری شریف کی صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے روز مسجد میں سوار یا پیدل جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، لہٰذا اس کو دنیا کی دوسری قدیم ترین مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب سعودی عرب کے دوسرے شہر مدینہ شریف میں چلتے ہیں، جہاں دنیا کی تیسری قدیم ترین مسجد موجود ہے۔ اس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس مسجد کو ہجرت کے فوراً بعد ہی تعمیر کر دیا گیا تھا۔ یہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ لگ بھگ 1400 سال پرانی یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ اس میں ویسے تو بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود یہ واقعی ایک قدیم مسجد سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے مسجد اقصی۔ اسرائیل کے شہر یروشلم میں موجود یہ مسجد 705 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مقدس جگہ ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق یہی وہ مقام ہے جس کے آس پاس تقریباً 70,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے اس دنیا پر، اور یہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ وہ مسجد بھی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ مسجد اقصی نے ویسے تو بہت سارے زلزلوں اور قبضوں کا سامنا کیا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو یروشلم پر قبضہ کے بعد مسلمانوں نے پوری طرح آزاد اور شان و شوکت کے ساتھ بحال کر دیا تھا۔ یہ تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کو انسانی تاریخ میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں صنعاء کی عظیم مسجد کی۔ صنعاء کی عظیم مسجد یمن کے شہر صنعاء میں واقع ہے، اور یہ 7ویں یا 8ویں صدی کے دوران تعمیر کی گئی۔ اس کا فن تعمیر بہت مختلف تھا، اور اس کو تقریباً ہر دور کے حکمرانوں نے اپنے طریقے کے مطابق تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تزئین و آرائش کا زیادہ تر کام ملکہ عروہ ابن احمد نے سن 1300 میں کیا تھا۔ یہ مسجد یونیسکو ورلڈ کے ورثے کی فہرست میں بھی شامل کی گئی ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جو اپنی قدامت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، قدیم ترین مساجد کی بات ہو رہی ہو
اور مسجد عقبہ کا نام نہ آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد عقبہ وہ مسجد ہے جو تیونس کے شہر کیروان میں واقع ہے، جسے یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ مانا جاتا ہے۔ اسے ایک عرب جنرل عقبہ ابن نافع نے تعمیر کیا تھا۔ اس کو تیونس میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس پوری مسجد کے طرز تعمیر میں ہمیں مغرب کے کلیساؤں کی تعمیر کی جھلک ملتی ہے۔ 11ویں صدی میں تیونس کے آس پاس قائم ہونے والی تعلیمی یونیورسٹیوں سے قبل یہ مسجد اسلامی اکیڈمی کا ایک درجہ رکھتی تھی۔ اس میں اسلامی افکار اور سیکولر علوم دونوں پڑھائے جاتے تھے۔ اس کو درسگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، ہماری اگلی مسجد بہت دلچسپ ہے۔ اس کا نام عمائد مسجد شام ہے۔ عمائدی مسجد شام دمشق کی عظیم ترین مسجد کے نام سے مانی جاتی ہے۔ 634 میں تعمیر شدہ قدیم ترین مساجد میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ یہ عربیہ کی فتح کے بعد بیبلکا کے ایک سابقہ مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ یہ مسجد متعدد شاہی اور حکمرانی ادوار کا مقابلہ کر چکی ہے، اور اس کے بے حد خوبصورت فن تعمیر دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ قدیم ترین مسجد میں ہندوستان کا نام بھی آتا ہے۔ یہاں موجود قدیم جامع مسجد کلکرائی اپنی قدامت اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ یہ مسجد کلکرائی انڈیا کے ایک علاقے تامل ناڈو میں واقع ہے، جسے پلائیا جمعہ پیلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یمنی مرچنٹ کے ذریعے پانڈیا خاندان کے دوران تعمیر ہوئی۔ اس کو 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ بحر ہند کے ساتھ ہی واقع ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنے سیاح نامہ رحلہ میں اس مسجد کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ عربوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کوفہ کی عظیم مسجد کی۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسجد کے احاطے میں کہیں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ عراق میں واقع کوفہ کی عظیم مسجد 670 عیسوی میں مکمل تعمیر ہو گئی تھی، اور یہ مسلمانوں کی ایک مشہور اور قابل قدر مسجد ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں زیان کی عظیم مسجد کی۔ چین میں موجود زیان کی عظیم مسجد دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ یہ 742 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ عام طور پر مساجد کے اندر گنبد یا مینار جڑے جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد ایک چینی باکوڈا فن تعمیر انداز میں تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے اندر بھی عربی تحریریں موجود ہیں۔ یہ مقام سیاحوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ مسجد واقعی دیکھنے کے قابل ہے۔ اس کو چینی باشندوں نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا تھا۔ دوستو، آپ ان مساجد میں سے کس مسجد میں جانا چاہیں گے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل ربات ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔